ادھر بھیجو وگرنہ جاؤ۔ انہوں نے پھر ملک بدر کیا، سمرقند گئے، بخارا گئے، وہاں سے جلا وطن کیا گیا۔ آپ پر طرح طرح کی پریشانیاں آپ کو جھیلنی پڑیں، حتیٰ کہ آپ 63 برس کے ہوئے تو باہر نکلے تو موت آئی آپ کو۔ باہر فٹ پاتھ پر حضرت امام بخاری کو، جس کو بڑی بخاری لوگ کہتے ہیں امام بخاری، فٹ پاتھ پر آپ کی میت پڑی ہوئی تھی عام لوگوں میں۔ اس نے کہا تھا بے دم نے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے۔ شادی مدد دلو تسیاں، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے غرض کیا نشان سے۔ آج نشاپور، حکمران، سمرقند، بخارا، بڑے بڑے جہانگیر دار جو لوگ تھے، ایک بندے کا بھی نشان بتلاؤ کدھر گیا؟ سب گم ہو گئے، لیکن امام بخاری کی قبر آج بھی زندہ ہے۔ کیا بات تھی؟ وہ اللہ کی ذات پر گم ہوئے، اللہ نے فرمایا تم میرے واسطے مرے ہیں تو پھر زندہ ہو جائے گا، قیامت تک تیری زندگی میرے ساتھ رہے گی، میں بھی باقی ہوں، تیرا تعلق میرے ساتھ ہے تو تیرا ذکر بھی باقی رہے گا۔ بڑے بڑے لوگ تمام حرم میں، تمام حجاز میں، تمام یہ پاک و ہند میں امام بخاری کی اور بھی کتابیں ہیں، انہی کے امام بخاری کی کتاب لکھی، بخاری بڑی کتابیں لکھی، لیکن جو مقام مرتبہ اللہ نے امام بخاری کو عطا کیا، آپ سے پہلے بھی بڑے لوگ تھے، آپ کے اساتذہ ہیں، مصنف ابن شیبہ، مصنف ابن عبد الرزاق، یہ بڑے لوگ ہیں جو آپ کے اساتذہ ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ یہ نہیں کہ در امام بخاری نے پہلی کتاب لکھی حدیث کی، بڑی کتابیں ہیں رسول اللہ کے بعد، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے بخاری شریف کو عطا کیا، خواب میں دیکھا گیا، آپ وہ مطالعہ کر رہے ہیں، رسول اللہ کے پاس بخاری ہے، کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی کتاب ہے؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں، یہ امام محمد نے لکھی ہے کتاب، یہ میرے کلام کے بعد سب سے اصح ترین کتاب بخاری ہے، بخاری شریف۔ لیکن دنیا کا حال کیا تھا؟ وہ بڑے لڑ نہیں تھے، بڑا ان کو مقام دنیا کے لحاظ سے نہیں ملا ہوا تھا، ملا تھا لیکن لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل تھا، وہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ مقام کیا ہے اور نہیں ہے۔ لیکن فٹ پاتھ پر غریب الوطنی کی موت آئی، پریشانی کی موت آئی، لیکن جس کے لیے مرے اللہ نے فرمایا تو مرد صحیح زندہ پھر اسی طرح کا تینوں۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں بخاری 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 ہو رہی ہے، جنہوں نے مارا، جلا وطن کیا اور جنہوں نے نکالا، آج ان کے نشان مٹ گئے، اور جس کا نشان مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، اللہ نے اس کا نشان باقی رکھا، کیونکہ وہ اس کا نشان بتلا رہے تھے، نشانی بن کے آئے ہوئے تھے، وہ اپنا مقام نہیں بتلاتے تھے، کہتے تھے اس کی ذات کو مانو، اور جو اس کو منواتا ہو پھر وہ بھی جان جاتا ہے کہ تم اس کے ساتھ رہو، اس کے ساتھ، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بخاری کو اللہ نے وہ مقام دیا۔ تو واپس میں لے چلتا ہوں، تو میں عرض کر رہا تھا کہ کلام خدا بزبان مصطفیٰ، یہ کلام ہے اللہ کا، لیکن آپ کے میرے پاس دلیل کیا ہے؟ یہ محمد مصطفیٰ نے بتلایا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس نے بتلایا ہے؟ بولو سارے، یہ رسول اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بعد میں کہا، محمد مصطفیٰ نے پہلے بتلا دیا، یہ کلام الہی ہے، یہ کلام الہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 3 سوال جو اس مہینے میں اکثر لوگ کر دیتے ہیں کہ جشن کدھر آ گیا، عید تو اسلام میں 2 ہیں، تیسری کدھر سے نکال دی، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کر اندھے بنے، کوئی ٹھیک ہے دیدہ ہے کور کو آئے کیا نظر کیا دیکھے، انا بندہ خود دیکھ سن جب نہ بنے تو اس نے اپنا ایک لیول ہے، لیکن حدیث میں کئی اقسام کی عیدیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ عید للمؤمنین، یہ صحابی ستہ کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو جمعے کا دن ہے مومنوں کے لیے عید ہوتا ہے۔ اچھی آواز سے بولیں، ایمان والوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عید ہے، سرکار کی صحیح حدیث ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے آ کر کہا کہ
اگر ہمارے پاس یہ آیت اترتی نا ہمارے نبی پر جو میں نے خطبہ میں پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے دین مکمل کیا، اپنی نعمت مکمل کی، تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے۔ سبحان اللہ کہیں۔ ہم اسلام کے فالورز بیٹھے ہیں، سارے سبحان اللہ کہیں۔ اسلام اللہ نے آپ کے لیے میرے لیے پسند کیا، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہیں ہوگا، اسلام ہمارے لیے پسند کیا، ہمیں اسلام کے لیے پسند کر دیا۔ اسی یہودی بھی ہو سکنے ہیں، کافر جتنے لوگ اور بڑے بڑے افلاطون سے پڑھے لکھے ہیں، کافر پڑھے لکھے کافر ہیں، لیکن یہ اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا، ہمیں دین کے لیے پسند کیا، ہمیں محمد مصطفیٰ کے لیے پسند کیا کہ امت میں پیدا ہو۔ اللہ نے چاہا تو اللہ کی چاہتے ہیں ہم۔ یہودی نے کہا کہ اگر ہمارے نبی پر یہ آیت اتری ہمارے پاس ہوتی تو ہم اس دن کو عید بناتے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہم عید اس کو تصور کرتے، عید اور جشن کا ایک سما ہوتا۔ فاروق اعظم فرمایا زیادہ مکھن نہ لا، جس دن آیت اتری ہے آلریڈی پہلے ہمارے پاس 2 عیدیں موجود تھیں۔ یہ کہہ دیو کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ ایک تھے جمعے والے دن آیت اتری، جمعہ مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ بولو سر، ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، وہ خوش ہوتے ہیں، سرکار کا یہ اپنا طریقہ ہے، خوشی سے اس کا اہتمام و انصراف کرتے ہیں جمعہ۔ تو اللہ نے سرکار نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کے لیے، بولو تھوڑا، عید کا دن ہے۔ ایک تو عید کا دن جمعہ کا دن تھا ایک عید، اور دوسری عید یوم النحر کو اتری، حج کے موسم چل رہا تھا، ویسے بھی دوسری عید اللہ نے ہمیں پہلے عیدوں سے نوازا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کی کتنی عیدیں ہو گئی سال میں؟ کتنے جمعے؟ ہر جمعہ عید، کتنے جمعے؟ میں تو ریاضی نہیں پڑھیا، میتھ پڑھے جو دسو کتنے بنتے جی سال کے؟ سر نہ مارو نا، نہیں غلط ہو گیا صاحب، 48 کے 52، چلو جی 48 سے جتنی بات حساب کر لیں گے، ایک سال میں 48 50 52 جمعہ، اتنے عیداں تھے، صرف جمعے نہیں ہیں، پھر 2 عیداں شامل کر لو، جمعہ کر لو، پھر کتنے بڑھ گئے؟ پھر عیداں 50 ہو گئی ہیں۔ پھر یوم النحر، یوم الترویہ سے لے کر 9 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک سرکار نے فرمایا یہ بھی ساری عیدیں ہیں۔ 3-4 عیدیں تو وہ ہو گئی، کتنی عیدیں ہو گئی؟ جو کہتے ہیں جی اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، حالانکہ اسلام ہی میں اللہ نے عید کا بتلایا ہوا ہے کہ جمعہ بھی عید ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو جشن نزول قرآن ہوتا ہے رمضان میں، یہ لیٹنگ اور یہ سارے ذوفشانی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم قرآن کا احترام کرتے ہیں، نزول قرآن ہو کرنا چاہیے۔ میں پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، جس رات کو قرآن آیا وہ رات عام راتوں جیسی نہیں، وہ گھڑی والا ہے، اور جس گھڑی محمد مصطفیٰ آئے ہیں اس گھڑی جیسی دنیا میں ہے ہی گھڑی کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں اس گھڑی سے شیخ عبدالحق مقدس دہلوی، شیخ علم اطلاق ما ثبت بہ السنہ، اس کتاب میں ما ثبت بہ السنہ میں لکھتے ہیں، یہ جو پاک و ہند کے پاس احادیث کا علم ہے، علوم حدیث ہے، یہ عبدالحق مقدس دہلوی، شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی، ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس، ہمارے پاس علوم حدیث مصطفیٰ ہے۔ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ جو شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑی ہے وہ ساری راتوں سے اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی اعلیٰ اور افضل رات ہے، کیونکہ اس رات کو قرآن آیا، اور جو شب میلاد مصطفیٰ ہے اس رات کو صاحب قرآن آیا۔ پہلے پچھلے جمعے کے ساتھ تھوڑا سا میں آخر میں جو میں نے بات کی تھی میں تھوڑا سا ربط دینے لگا ہوں، قرآن بھی رحمت ہے، محمد مصطفیٰ بھی رحمت ہے۔ اب یاد ہوگا قرآن کس کے لیے رحمت ہے؟ پچھلے جمعہ مومنین کے لیے بلا بیٹھے ہو، مومنین کے لیے قرآن رحمت ہے، اور عالمین کے لیے محمد مصطفیٰ رحمت ہے۔ عالمین کے لیے، کائنات ساری کے لیے رحمت ہے محمد مصطفیٰ، اور صرف ایمان والوں کے لیے قرآن رحمت ہے، کافر کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی مذاہب ادیان ہیں ان سب کے لیے نہیں، اگر سب کے لیے رحمت ہے وہ تیرے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے۔
تو آج جو لوگ اعتراض طرح طرح کی کرتے ہیں کہ یہ فلاں نہیں ہوتا, ادھر نہیں ہوتا, جی سعودیے میں بھی نہیں ہوتا, سعودیے میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کا اسلامی ہے. ان کا جو ایک عید و مناتے ہیں ایک سال بعد, عید الوطنی رہ کے جو تسا پتا ہو سی, عید الوطنی 23 ستمبر غالباً میں غلط نہیں ہوں, 23 ستمبر نو عید الوطنی مناتے ہیں, جشن مناتے ہیں اپنا آزادی کا. میں اس پر بات نہیں کرتا, آپ خود تاریخ پڑھنا کہ آزادی انہوں نے کن لوگوں سے لی تھی, وہ کیا کافر تھے, یہودی تھے, عیسائی تھے, کون لوگ تھے جن سے انہوں نے آزادی لی. یہ الگ ایک موضوع, میں اس پر بات نہیں کرتا, خود سرچ کرنا دیکھنا. عید الوطنی کھربوں کا وہ بینرز لگاتے ہیں, پورا عرب سجا دیتے ہیں عید الوطنی کے نام سے. تو ہم کہتے ہیں اسلام ادھر ہے, 2 عیدیں ہیں, تو تیسری عید الوطنی کدھر سے آ گئی ہے. عید الوطنی, ارے بھائی وطن بہت ہیچ نظر آتے ہیں جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کے سامنے وطن بہت نیچے ہوتا ہے, وطن بعد میں ہے, محمد مصطفیٰ پہلے نظر آتے ہیں. عید الوطنی بھی آپ کریں, ہم بھی 14 اگست کو, میں ہم کوئی عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ اس میں ناجائز ہے, خوشی کرنی چاہیے. اللہ نے آزادی دی ہے, نعمت دی ہے, اپنا ملک ہے, اپنا وطن ہے, اپنی ملت ہے. اللہ اس کو حقیقی آزادی بھی عطا فرمائے, حقیقی آزادی بھی, ذہنی غلامی سے بھی اللہ ہمیں آزادی عطا کرے. یہ جو تسلط ہم پر جمائے بیٹھے ہیں, ہر طرح کے ضرور ہم کو ڈالے ہوئے ہیں, ان سے بھی اللہ ہمیں چھٹکارا عطا فرمائے. لیکن یہ نعمت ہے, لیکن اس سے بڑھ کر کہیں زیادہ نعمتیں, جو نعمت ہے, جو عید ہے, جو سب سے بڑا مقام و مرتبے کی بات ہے, وہ محمد مصطفیٰ کی جلوہ گری ہے. اگر وہ نہ ہوتے, نہ ایک رات, نہ دوسری عید, نہ تیسری عید, نہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو آزادی عطا اللہ نے کی ہے, فکر دی ہے, آشنائی دی ہے, یہ ماں ہے, یہ باپ ہے, یہ بہن ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, یہ اس کا مرتبہ ہے, یہ سارے جو مقامات آپ کے پاس, میرے پاس, یا دنیا کا ہر انسان کے پاس ہیں, اس کو بدلانے والا کون ہے؟ یہ کوئی لاکھ نکالا, رستو فلاں, نیوٹن, یہ سب نہیں ہے. یہ مقام دینے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. اس سے بڑھ کر کہیں جو اسلام نے عورت کو, مرد کو مقام دیا, بیوی کو دیا, بہن کو دیا, ماں کو دیا, یہ آج دن تک تمہارے یہ جو اولڈ ہاؤس ہیں یورپ کنٹری میں اور آپ کے ملک میں بھی بن گئے, یہ اسلامی تصور نہیں ہے. میں اکثر اس کی تردید کرتا ہوں. اسلام ماں باپ بوڑھے ہو جائیں, گھر میں بٹھا کر پاؤں دابنے کی بات کرتا ہے, کہیں چھوڑ کر آنے کی بات نہیں کرتا. اسلام بات نہیں کرتا. یہ آج دن تک, حالانکہ وہ پاپولر اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم بڑے ایڈوانس ہیں, ایڈوانسی کی حالت یہ ہے جنہ اتوں حلال حرام دی میں بات نہیں کر رہا, میں پھر بھی حلال حرام دی بات نہیں کرتا, بہتر سمجھے ہوں, میں میرے رسول پر بیٹھا ہوں, جن کی وجہ سے دنیا دیکھی ہے. لوگ کہنا ہے حج کا بھائی ماں باپ کیا ہوتے ہیں, بولو سارے, حج کا بھائی احترام ہے. نبی علیہ السلام ہے جو ماں کو باپ کو دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے, اللہ کعبے کا حج کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. ماں باپ کی زیارت کا یہ حال ہے. تو جن کی وجہ سے دنیا دیکھی تو انہیں ہی چھڑ کے آ گئے, انہیں تو دور ہو گیا, اپنے ہاتھوں جا کے سوٹا کے جاؤ جی بس مزے کرو, دسی جوان ہو گیا تو تسی کون ہو. یہ جو مقام و مرتبہ دیا کہ نہیں, ماں باپ آئے, وہ بے شک ان کے ہاتھوں پر چھریاں پڑ چکی ہوں, وہ کپ کپا رہے ہوں, ان کے ہاتھ تنگ ہو چکے ہوں, کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, لیکن تم اگر 5-6 پھول بھی لگا کے بیٹھا ہو تو پھر بھی کھڑا ہو جب بتلا یہ میرا باپ آ رہا ہے. شرما نہیں. جو شرماتے تھے نا, باپ کا خانہ ہی, اس میں ماں کا نام ہوتا ہے, باپ کا نام نہیں ہوتا, ان کی ولدیت والی جگہ خالی ہوتی ہے. میں بہت بڑی بات کر کے ہم اگر اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے تو اچھا جی سمجھ آ رہی ہے نا, سمجھ آ رہی ہے, توجہ کے ساتھ سنیں. تو باپ جیسا بھی ہو, بندہ 10 لینا کہ اے میرا, اور 10واں چنگا لگنا اے میرا, بولو سارے اسی, ہاں دیکھا ہے یار اسی اسلام والے بیٹھے ہوئے ایک طرف سبحان اللہ کہو. لیکن اے دولت یورپ لوگوں والوں کے پاس نہیں ہے, جو انگریز لوگ ہیں, اسلام والوں کی بات نہیں کر رہا, وہ نہیں دس سکنے ہیں ساڈا پیا ہوئے, اے محمد مصطفیٰ کا غلام ہی کہہ سکتا ہے ساڈا پیا ہوئے. یہ سارا فیضان کملی والے آقا دا ہے.
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے طریقہ دیا، باپ بتلایا، ماں بتلائی، باپ کا عزت دی، ماں کی عزت دی، احترام دیا. جو قرآن ماں باپ کا احترام سکھاتا ہے تو کیا محمد رسول اللہ کا احترام نہیں سکھاتا؟ کچھ عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جی تم ویسے کھڑے ہوتے ہو یا نبی سلام علیہ صحابہ نے نہیں پڑھا. ارے نادان تو کیا بکواس کرتا ہے؟ صحابہ نے اگر درود نہیں پڑھا تو پھر پڑھا کس نے ہے پیچھے؟ حکم ہے ان کو ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ. آمنوا میں کون شامل تھے؟ سارے بولو. صحابہ تھے. آمنوا میں صحابہ پہلے اولین صف کے لوگ ایمان والوں میں صحابہ تھے. خطاب پہلا خطاب صحابہ کو ہے کہ ایمان والوں درود پڑھو. تو اس وقت صحابہ کون تھے؟ ایمان والے تھے کہ نہیں تھے؟ ہم تو صحابہ کے ایمان کے قائل ہیں. اونچی بولیں سارا. ہم قائل ہیں، ہم کو نعوذ باللہ ہم کو اعتراض کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اگر ایمان والے نماز کا حکم ہوا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والوں روزے رکھو، سب تو پہلے کس رکھے؟ تو سب رکھے. صحابہ رکھے. کس نے رکھے؟ بولو سارے. صحابہ نے روزہ رکھا. حج کا حکم ہوا تو اس صدی والے رکھا. سب سے پہلے حج کیا کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا. شاباش، یہی جواب ہے. اگر ایمان کا حکم دیا کہ نماز کا حق، نماز پڑھو، سب سے پہلے نماز کس نے پڑھی؟ ایمان والے وہی تھے، انہوں نے پڑھی. اور زکوٰۃ کا حکم ہوا کہ زکوٰۃ دو، قمری سال گزر گیا، سب سے پہلے کس نے دی؟ سارے بولیں کس نے دی؟ صحابہ نے. یہ سارے سوال ہو گئے. جب یہ آیت درود اتری یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، آمنوا اے ایمان والو، کہ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اپنے آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کے متوالے ہیں. ارے بھائی صحابہ کے متوالے بنو، لیکن ان کی بات تو سنو نا، قرآن کی فکر تو دیکھو. قرآن ان کو ایمان والا کہتا ہے. ایمان والو، صحابہ چوکنے ہوئے کہ ہم ایمان والے ہیں. لبیک. فرمایا صلو علیہ، درود پڑھو، سلیم تسلیما، سلام بھی پڑھو. اب بتاؤ تم کہتے ہو صحابہ نے نہیں پڑھا، تم تو پھر قرآن کے منکروں کو کہہ رہے ہو. میں کہتا ہوں صحابہ نے ہی پڑھا ہے درود. جب نماز انہوں نے پڑھی، جب زکوٰۃ انہوں نے دی، جب حج انہوں نے کیا، جب نکاح طریقے سے انہوں نے کیا، جب حلال حرام کی تمیز انہوں نے کی، ایک درود نہیں پڑھا انہوں نے. بولو بھائی، ایک درود نہیں پڑھا. تو دور رسول میں یہ طریقہ نہیں تھا. تو میں بہت بڑا جملہ کہنے لگا چیلنج کے ساتھ. دور رسول میں قرآن بھی کتابی شکل میں صاحب نہیں تھا. دور رسول میں مینار بھی رسول اللہ کے دور میں مسجد میں مینار، بولے بولے سارے بولو. یہ جو محراب ہے، یہ ڈیڈ کا نکلے ہونا ہے مسجد کا ڈیڈ محراب. دور رسول میں محراب نہیں تھا. رسول اللہ ثابت کر رہے تھے کہ قرآن میں اللہ نے رسول اللہ نے حکم دیتا ہوئے قرآن کتابی شکل سے لکھو، مسجد مینار بھی ٹنگو، اور محراب بھی کھڑو، اور بہت ساری چیزیں ہیں. یہ جو ابھی اذان ہوگی، ابھی اذان جمعے کی کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ یہ کتنی ہوتی ہیں؟ سارے بولو. ہم دو دیتے ہیں، بعض لوگ ایک ہی دیتے ہیں، اور ان کی لگتی نہیں عثمان غنی کے ساتھ. اونچا بولو ذرا سبحان اللہ. ہماری لگتی ہے یار، ہم لگتے ہیں ان کے. اے حضرت عثمان غنی نے دور سے شروع ہوئی دوئی اذان. بیٹھے ہو تب پہلے تو سب پہلے والے ٹھیک تھے، اب ٹھیک ہیں. تم کہتے ہو صحابہ نے نہیں کیا، رسول اللہ نے نہیں کیا. رسول اللہ نے دوئی اذان نہیں دیتی، کتابی شکل سے قرآن نہیں، مینار نہیں، محراب نہیں، دوسری اذان نہیں. تراویح کی جو نماز ہے دور فاروقی میں با جماعت شروع ہوئی، سارے مسجد والے کرتے ہیں، ایک دو چھوڑ کے سارے کرتے رہتے ہیں. کرنی چاہیے. کیوں کہ نبی علیہ السلام نے بتلایا میرا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، اہل بیت کا طریقہ ایک ہی ہے، کر لیا کرو سارے. تو جو کہتے ہیں کہ دور رسول میں نہیں تھا، تو دور رسول میں بہت ساری ایسی چیزیں نہیں تھی. تو اسی نماز دی نیت اسی کر سو نا، میں بھی کروں گا. فرض نماز دی تو عربی سے کر سو. جتنے بیٹھو اتوں لے کے اتنے تک بندہ جتنے بیٹھے ہو عربی سے تسی نیت کرتے ہو. دسو کس زبان سے کرتے ہو؟ جی پنجابی یا اردو؟ پہ پشتو پٹھان بیٹھے ہیں، پشتو میں کرتا ہوگا، یا اردو یا پنجابی. رسول اللہ کس زبان میں کرتے تھے؟ صحابہ کس زبان میں کرتے تھے؟ اہل بیت کس زبان میں کرتے تھے؟ اتے ثابت کر. وہ اردو سے، پنجابی سے، پشتو سے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر تم بھی کر. اگر وہ نہیں کرتے تھے تو
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آئی نا؟ بولو بھائی. اس میں یہ احترام کی بات ہے. ہم جب قرآن حدیث کو غور اور فکر سے سمجھیں گے پھر اعتراض پیدا نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ دور گیا جو دریاں پائیاں نے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. اللہ پاون والے نے بھی اجر دے دے تھے, آون والے نے بھی اجر عطا فرمائے. دور رسول میں نہیں تھی. دور رسول میں بولو نہیں تھی یار. صحابہ نے نہیں پڑھی تھے اس طرح کی قالین کارپٹ میں نہیں پڑھی. اور کیوں ہے؟ دور ضرورت پڑ گئی. اس تو بغیر گزارا نہیں. گوڈے گٹے چلے گئے, سخت ہو گئی, اس کی ضرورت پڑ گئی ہے. کتابی شکل قرآن بولو سارے ضرورت ہے. اذان کی اور مینار مسجدوں کی ضرورت ہے کہ پتہ چلے رش ہوگی ہے بہت, پتہ چلے اے مسجد ہے. اس طرح اذان اور اپنی زبان میں نیت کرنا ضروری ہو گیا کہ سمجھا کہ کی کر رہے ہیں. اس طرح اسلام میں ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ضروریات اسلام ہیں. دور رسول میں نہیں تھی. دور رسول میں محمد بھی تھے, درود بھی تھا, سرکار کی نعت بھی تھی, اپنا اپنا انداز تھا. حسان پڑھ لیتے تھے, محمد بیٹھ جاتے تھے, صحابہ سن لیتے تھے. اپنا انداز تھا. پھر نماز کا ٹائم ہوتا سارے کہتے صف بندی کرو. مصلی امامت پر وہ آتا. آپ کہتے ہیں پیچھے سے امام کے, اب مسجد فیصل والے کہتے ہیں پیچھے سے امام کے, مسجد اقصی والے کہتے ہیں پیچھے سے امام کے. صحابہ کہتے تھے پیچھے اس امام کے جس کے پیچھے نبی بھی کھڑے ہوتے ہیں. اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہے؟ آپ کے لیے بھی سعادت ہے, میرے لیے بھی ہے. اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا, اس کو امتی بنایا, اس کا کلمہ نصیب کیا کہ جس کے پیچھے نبی کھڑا ہونا شرف سمجھتے ہیں. اللہ نے آپ کو مجھے اس کو امتی بنا دیا. اللہ آپ سب کو مجھے قرآنی حقائق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا